دل پر 6 قسم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں ایک ٹائم کے اندر. ایک ٹائم میں دل پر 6 قسم کی چیزیں وارد ہوتی ہیں. ان کو غور سے سنیں. نمبر 1 دل میں حیاتی ہوتی ہے. نمبر 2 دل میں موت آتی ہے. نمبر 3 دل کو صحت ملتی ہے. نمبر 4 دل کو بیماری ملتی ہے. نمبر 5 دل کو بیداری وہ ملتی ہے یعنی جاگتا ہے. اور نمبر 6 دل پر نیند طاری ہوتی ہے. یہ 7 قسمیں ہیں جو دل کے اوپر وارد ہوتی ہیں. ہم نے تو اسے ایک عام چیز سمجھا ہوا ہے. 6 کیفیتوں کے اندر دل گزرتا ہے. ہر انسان ان 6 کیفیتوں کے اندر گزرتا ہے اور اس کے اندر اس کی زندگی بسر ہوتی ہے اور اس طرح وہ اپنی زندگی کا دار و مدار چلاتا ہے. اور قلب کی حیات ہدایت کے مرہون منت ہے. یعنی اگر دل قلب کی حیات ہے تو وہ ہدایت کے مرہون منت ہے. اگر ہدایت نصیب ہو گئی تو سمجھ لیں کہ دل زندہ ہو گیا. اگر اسے ہدایت مل گئی, اسے تقویٰ مل گیا, اسے جستجو مل گئی, اسے طرز زندگی مل گیا تو پھر سمجھ لیں دل زندہ ہے. اور قلب کی موت گمراہی سے واقع ہوتی ہے. اور کسی قسم کی گمراہی دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو گیا ہے, دل پہ موت طاری ہو گیا ہے. اور نمبر 3 ہے قلب کی صحت. قلب کی صحت طہارت اور صفائی کی وجہ سے ہوتی ہے. طہارت کا حصول ایمان اور توحید کی بدولت ہے. ایمان کے بغیر طہارت نصیب نہیں ہو سکتی. قلب سلیم وہی ہوگا جس میں پاکیزگی اور نور ایمان ہوگا. دل کی طہارت نمبر 1 اس کو ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے. کلمہ پڑھتا ہو, ایمان ہونا چاہیے. پھر اس کی طہارت کے لیے برے لوگوں سے بچے, بری مجلس سے بچے, گناہ والی زندگیوں سے بچے تو اس کے دل کو طہارت ملے گی. اس طرح وہ قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا. اس کے برخلاف اس کا دل بیمار ہوگا. اگر اس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر وہ بیمار دل ہے. اور بیمار گندے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, برے لوگوں کی وجہ سے, برے تعلقات کی وجہ سے, بری سوچوں کی وجہ سے. خیالوں کے اندر گناہ کرتا رہتا ہے, خیالوں کے اندر بدنگاہی کرتا رہتا ہے, خیالوں کے اندر زنا و بدکاری کی طرف جاتا ہے. انہی خیالوں کی وجہ سے برے خواب آتے ہیں. انہی برے خیالات سے برے خواب اور برے خوابوں سے اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے. پھر اس کا قلب کیسے پاک و پاکیزہ ہوگا؟ قلب کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے سوچیں اچھی رکھنی پڑے گی. خیال کے اندر ہی, تصور کے اندر ہی آپ اپنے بستر پہ ہو تو یہی تصور کریں کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں, میں تو ذکر کے اندر ہوں, میں تو بیت اللہ شریف کے اندر ہوں, تو میں تو مدینہ پاک کے اندر ہوں, میں تو نیکوں کی مجلس کے اندر ہوں. اگر آپ کو کسی عالم دین کی, اللہ کے نیک بندے کی مجلس ملی, آپ اپنے گھر میں صرف تصور اور خیال رکھیں, آپ کے دل کو طہارت مل جائے گی. اچھی مجلس کا خیال بھی دل کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے. برے خیال دل کو فاسد کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, اور اچھے خیالات دل کو خوشبوؤں سے معطر کر دیتے ہیں. تو پھر برے دوستوں کی مجلس جو ہے یہ دل کو بالکل بیماری کی طرف لے جائے گی. اچھے دوستوں کی مجلس جو ہے آپ کے دل کو طہارت دے گی. اور دل کی بیداری کیا ہے؟ دل کی بیداری ہے ذکر اللہ. اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر نیند طاری ہے. اگر وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے, جسم سے اطاعت گزار ہے, تو سمجھ لو کہ اس کا دل ذاکر ہے, وہ بیدار ہے. میں نے آپ کے سامنے 6 اقسام آپ کے سامنے رکھی. ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں, ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کے علاج کرتے ہیں, لیکن دل کی بیماری کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. دل کی بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں, دل کی بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ریاکاری, تکبر, ناشکری, ہوس, حرص, لالچ, بخل, کینہ, تکبر, بدنگاہی, غیبت, جھوٹ, بہتان بازی, الزام تراشی, گانا سننا, رشوت لینا, سود لینا, حرام مال کھانا, شریعت کے کاموں میں بگاڑ پیدا کرنا اور سستی کرنا اور گناہوں کی تلاش کے اندر رہنا, یہ جو ہے انسان کے دل کی بیماریاں ہیں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے
آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.